السلام علیکم ناظرین، رمضان اور ہم میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں شفا یوسف سعید اور میں ہوں اویس منگل والا۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم اور بہت بہت رمضان کی مبارکباد۔ اس وقت جتنے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں دنیا کے جس بھی خطے میں وہ موجود ہیں ان سب کے لیے ہماری طرف سے رمضان کی مبارکباد۔ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، نزول رحمت کا مہینہ ہے، رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، بخشش کرانے کا مہینہ ہے، اپنی مشکلوں میں آسانیاں پیدا کروانے کا مہینہ ہے دعا مانگ کے۔ اور بس صرف مدعا ہمارے رمضان کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں اور جس ذات نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس ذات سے اپنی لو لگا لیں، اپنا رشتہ جوڑ لیں، اور وہ رشتہ جوڑنے کا کچھ سلسلہ ہم یہاں پر کوشش کر لیں گے۔ کچھ ظاہر ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں عبادات اور جو بھی سارے آپ کے معاملات ہیں ان سب میں ہم بہتری کی کوشش کریں گے، اور یہ ہماری امید ہوگی کہ انشاءاللہ اس رمضان ہم رمضان سے پہلے جو تھے اس سے کچھ بہتر ہو جائے۔ بالکل، اور ایک نیا شخص بن کے اس رمضان سے ہماری ایگزٹ ہو رہی ہو۔ اچھا، یہ تو ہماری طرف سے پیغامات تھے، کچھ پیغامات آپ کو ہم دے دیتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر جناب عارف علوی صاحب کی طرف سے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے رمضان المبارک کے آغاز پر قوم کو مبارکباد کا پیغام دیا ہے، اور صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ محتاط انداز میں زندگی گزارنے کی تربیت کا موقع فراہم کرتا ہے، ایک طرح سے ایک ریمائنڈر ہے۔ صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ کورونا کی تیسری لہر پہلے سے زیادہ شدید ہے اور خطرناک ہے، اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی ہے کہ رمضان میں ہمارے یہاں افطار پارٹیز اور میل ملاپ بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اس پہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے، SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرماتا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اور کورونا سے اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں، اپنا تحفظ آپ کی اپنی ذمہ داری بھی ہے، حکومت کی تو ہے لیکن آپ کی بھی زیادہ ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر پوری قوم کو اور ملت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں پھر سے رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہے، اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ روزہ انسان کے اندر پرہیزگاری بڑھاتا ہے، ایثار اور ہمدردی کے جذبات جگاتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرنے سے دوسروں کا احساس ہمیں اجاگر ہوتا ہے، اور اسی لیے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اور گزشتہ رمضان المبارک میں قوم کو وبا کو ممکن حد تک روکنا جو تھا وہ قابل ستائش بھی تھا، یہ بھی انہوں نے ایک طرح سے مبارکباد بھی دی ہے۔ جو ہم نے پچھلے رمضان کیا، ہم نے کوشش کی کہ ہم کرونا کو روکیں کسی طریقے سے، پھر اس کے بعد ہماری بہت ساری ایسی حرکتیں بھی سامنے آئیں جس کے اوپر ہم سب پریشان بھی ہیں، پشیمان بھی ہیں۔ تو اس رمضان ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے بھی بچنا ہے، اور وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں حکومت نے SOPs جاری کیے ہیں ان میں بھی ہم نے جو ہے وہ پابندی کرنی ہے ان تمام چیزوں کی۔ ہمارے رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے ہر روز 5 سے 7 بجے تک شام میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، سیگمنٹس بہت سارے ہیں آپ کے سامنے ہم لے کر آتے رہیں گے۔ ایک سیگمنٹ جو خاص سیگمنٹ ہے، ہم نے پچھلی مرتبہ پچھلے رمضان اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام تھے جن سے آغاز کیا تھا، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے، اور اس وقت ہمیں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام ہیں ان کا بھی ذکر کریں۔ تو اس رمضان ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا ذکر کریں گے، اور بنیادی طور پر اویس یہ بھی ناظرین کو بتا دیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے اس مرتبہ ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کا فوکس ہے۔ بالکل، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ جو خواتین صحابہ ہیں وہ رہیں، ان سب کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آج جس نام کا ہم نے انتخاب کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اس وقت، اور اس میں سب سے اہم نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے محمد، جو دنیا میں بچوں کا نام رکھنے کے حوالے سے بھی پاپولر ترین نام ہے۔ جی ہاں، محمد، اور سب سے زیادہ جس نام کو استعمال کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس نام کے لوگ پائے جاتے ہیں محمد۔ اب محمد جو ہے اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ محمد کا مطلب جو ہے وہ ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، محمد۔ اور اگر آپ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں تو وہ ہے حمد، یا اردو میں آپ کہتے ہیں نا مدح سرائی کسی کی ہو رہی ہے، تو مدح جو ہے وہ بھی کسی کی تعریف کرنے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعریف
کیے جانے والی وہ شخصیت جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی آپ کی تعریف آپ کی شان کو ہم دنیا سے بلند کر دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ایک تو یہ کہ یہ نام قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد ہے وہ 4 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے. ایک تو سورہ آل عمران میں یہ نام آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں یہ بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے. تو یہ ایک بڑی اہم آیت ہے قرآن کریم. زبردست سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے. بالکل. دوسرا جو موقع ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد استعمال ہوا وہ ہے سورہ احزاب میں, اور وہاں پر خاتم النبیین کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ وہ آخری نبی ہیں اور اس پر ہمارا ایمان جو ہے وہ ضروری ہے, اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر تیسرا جو موقع ہے وہ ہے سورہ محمد. ایک تو سورہ محمد سورہ ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ہے, اور اس میں بھی جو ایک آیت ہے اس میں محمد نام آیا ہے, اور وہاں پر ایک بہت بڑی کوالٹی ایک خاصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پاک کر دیں گے, آپ کی حالت کو بہتر بنانے والے ہیں وہ. تو یہ جو ان کی کوالٹی ہے, بس ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں بھی وہ پاک کریں, صاف کریں اور ہماری حالت کو بہتر بنائیں. چوتھا جو مقام ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے قرآن میں وہ ہے سورہ فتح کی آیت, اور اس میں صحابہ کے حوالے سے بھی ذکر آیا ہے کہ وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم ہیں, لیکن جو دشمن ہیں ان کے لیے بڑے سخت واقع ہوئے ہیں. بالکل. یہ ان صحابہ کرام کا بھی ہم ذکر اپنے پروگرام میں کرتے رہیں گے. اور ایک جو چیز سب سے اہم ہے, اللہ تعالیٰ نے جو آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک نازل فرمائی جس میں آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا, تو وہ خود جو سارے کائنات کا بنانے والا ہے, ہم سب کا مالک ہے, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کر رہے ہیں. بالکل. اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کے حوالے سے آپ کو آیات مل جائیں گے. بالکل. کہیں ان کے کردار کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا ہے, کہیں ان کے جسم مبارک کی تعریف ہو رہی ہے, کہیں ان کے سچائی کی, صادق اور امین ہونے کی تعریف ہو رہی ہے, کہیں ان کے معاملات کی تعریف ہو رہی ہے, اور انک لعلی خلق عظیم. پھر آخر میں تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا. تو یہ ہے وہ محمد جن سے ہم لو لگانے کی کوشش کریں گے اور ان سے گائیڈنس لیتے ہوئے یہ رمضان آگے بڑھاتے رہیں گے. بالکل بالکل. اور اب اس کے بعد اس طرف ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہم اس سیگمنٹ میں علماء کرام سے بات چیت کریں گے. آپ لوگوں کے سوال جواب ہوں گے, تو اگر ہم تھوڑی دیر نشست پر بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ نشست پر بیٹھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ناظرین آپ لوگوں کا تو روزہ ہے ہی ہے, ہمارا بھی ساتھ روزہ ہے. اور اویس صبح سے مجھے چھیڑ رہے ہیں کہ آج شفا کی جو ہے روزہ کشائی ہے, شفا کی پہلا روزہ ہے آج آپ کا, اس رمضان کا پہلا روزہ ہے. تو ٹھیک ہے, روزہ کشائی ہو گئی میری اور اویس کی. ناظرین آج روزہ کشائی ہے, آپ لوگوں کی بھی ہوگی, سب کی. میرے تو پورے روزے جا رہے ہیں. آپ کے پورے. اویس آپ نے پہلا روزہ رکھا اور آگے کتنے رکھیں گے؟ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے بیٹھتے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سیگمنٹ میں بھی ہم آپ کو اتنی ہی اہمیت دیں گے جتنی ہمارے پروگرام میں آپ کی اہمیت ہوتی ہے. آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں, اپنے سوالات, اپنے جوابات, ہر چیز جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسکالرز ہوں گے, علماء کرام ہوں گے, ان سے آپ اپنی ہر قسم کا ذہن میں کوئی ابہام ہے, کوئی چیز ہے جو آپ کو کلیئر نہیں ہے, کہیں اور سے آپ کو سیٹسفیکٹری جوابات نہیں مل رہے, تو وہ آپ کو یہاں سے ملیں گے انشاءاللہ. بالکل. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے علم و عمل. تو آئیے علم و عمل کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, ارشاد ربانی ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اسی سے توقع یہ ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی, اور یہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بالکل. اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے. ہم بہت مرتبہ جانتے ہوئے بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ حقیقتیں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. روحانیت ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے پورا سال جب ہم دنیا کی الجھنوں میں الجھ جاتے ہیں. رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت اور تقوی پر عمل کر کے اس کمی کو دور کرنے کی کوششیں کرتا ہے, اور یہ مہینہ ہمیں اگر دیا جاتا ہے تو بڑے نصیب والوں کو یہ مہینہ جو ہے یہ دیا جاتا ہے. اور دوسری ایک چیز, اس مہینے کو ایک ریمائنڈر کے طور پر لیں ناظرین, تقوی کا ریمائنڈر, تقوی کا بڑا حکم دیا گیا ہے. اب یہ تقوی ہے کیا
اور تقوی سے ہم کس طرح اس مہینے میں خاص طور پر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، تقوی کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ کی کالز بھی ہم اس پروگرام میں اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے، تو جو نمبر ہے وہ بھی اسکرین پر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تقوی ہے کیا؟ اس کو تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کے لیے ڈیفائن کر سکیں آپ۔ تقوی کے عام طور پر دو ترجمے کیے جاتے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ ایک ہے خدا خوفی اور دوسرا ہے حدود آشنائی۔ تقوی کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے اندر اللہ کے موجود ہونے کا ایسا احساس پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم جانتے ہیں کہ جہاں ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز چیزیں موجود ہیں، وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناجائز ہیں، اور اگر جائز چیزیں بھی ہیں تو ان میں بھی انسان حدود سے باہر نکل کے اللہ کو ناراض کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں موت کے بعد اس کو جواب دینا ہے۔ چنانچہ یہ چیز ہماری اپنی کامیابی کے لیے، دنیا میں پاکیزگی اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ ہم اس بات کا احساس اپنے اندر بیدار رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں اپنے حدود کے اندر، اخلاقی دینی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ جو تقویٰ ہے اس کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور ان سے بات کی کہ جی ہمارے جو ایمان کی کیفیت ہے وہ کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی بہت ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ایمان کم ہو گیا ہے ہمارا۔ تو یہاں پر بھی معاملہ جو ہے وہ ہم سب کا، خیر ان سے تو ہم کیا مقابلہ کریں، لیکن ایمان کے جس درجے پر فائز ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تقوی کیسے قائم کیا جائے، کیسے بہتر کیا جائے؟ دیکھیے، دین نے ہمیں اسی وجہ سے ان عبادات کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ان عبادات کو ہم پر فرض کر دیا ہے کہ جن کو بجا لانے کے نتیجے میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا، تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ کیسے پیدا ہو؟ جب ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو اپنے اوپر وقتی طور پر اللہ کے حکم کی وجہ سے ناجائز کر لیتے ہیں، اور یہ ایکسرسائز ہم پورا مہینہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ سیلف کنٹرول پیدا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب 29-30 دن اللہ کی حکم کی خاطر ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے اوپر جائز اللہ کی نعمتوں کو بھی روک لیتے ہیں، بالکل اس سے امید ہوتی ہے کہ ہم بقیہ مہینوں میں اور رمضان کے دنوں میں بھی ناجائز چیزوں سے تو گریز کریں گے، اس لیے کہ ناجائز چیزوں سے گریز کرنے کے لیے ہمارے اندر، ہماری فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے داعیات رکھے۔ دوسری جو عبادت، غیر معمولی عبادت ہم کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ملی ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنی نماز کو ایسے پڑھیں کہ جب ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں نماز کے لیے، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں بات آتی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم نماز کو سمجھ کر پڑھیں، شعور احساس کے ساتھ پڑھیں، اور روزے سمجھ کے رکھیں کہ ان روزوں کے رکھنے کا مقصد کیا ہے، وہ ہمارے لیے محض فاقہ نہ ہو، تو پھر وہ تقویٰ آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اور I'm sure ان کو آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہوگا۔ محمد جانب صاحب ہیں جی، میرپور خاص سے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जावेद। जी जावेद साहब, जी जावेद साहब, जावेद जी जी जी। मेरे ये हम चैनल है ना जी जी, नाबीना, असल में मेरे अर्ज ये करनी है कि मैं बहुत ज्यादा मकरूज हूँ और मेरा मामला बहुत ज्यादा खराब है, तो हमें किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट में हेल्प कर सकती है, क्या हो सकता है हमारे लिए? गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प कर सकती है आपकी? बिल्कुल जी, एक बैतुल माल का सिलसिला है हुकूमत का, उससे आप रब्ता कर सकते हैं और हम आपको जो है वो कनेक्ट भी करवा देंगे इंशाल्लाह। फिर एहसास प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का, वो भी जो है वो आप लोगों की मुआवनत के लिए मौजूद है, तो उससे जो है वो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद हो सकेगी। मुदस्सिर साहब हैं जी भक्कर से, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर अब्बास साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुदस्सिर साहब, क्या सवाल करेंगे? पहले तो मिसाल मैं आपको रमज़ान मुबारक की बात देता हूँ। शुक्रिया। जी मुदस्सिर साहब, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई है। यूसुफ सज्जाद साहब हैं रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे बहन आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, रमज़ान मुबारक हो सर। आपको क्या पूछना चाहेंगे? खालिद ज़हीर साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे एक बहुत छोटा सा बहुत बुनियादी सा सवाल करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो प्लीज। जी जरूर जरूर। मैं ये सवाल मेरा ये है, ये जो हमारे मौलवी हजरात मस्जिद में जिस जगह पे खड़े होते हैं, यहाँ पे कौन खड़े होते थे? तो उनका जवाब होगा यहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे। अब उन पे ओजरियां भी फेंकी गई, उन पे गालियां भी दी गई, उनको हर चीज किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से नफरत से बात नहीं की। मोहब्बत रहमतुल लिल आलमीन थे वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है। ये लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ ये जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से ये नफरत कैसे? तो सवाल आपका है वहाँ से नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद ज़हीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुल्क के हालात को भी देखते हुए आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे, खुलफाए राशिदीन जहाँ बिल्कुल वहाँ से तो कभी नफरत का पैगाम आया ही नहीं, मोहब्बत की बात हुई। जी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। आप लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे तो नरमी के साथ, हिकमत के साथ बुलाते थे। इसके नतीजे में अगर आप पर ज्यादतियां भी होती थीं तो आप उन पर दरगुजर करते थे। आपका रवैया इसके बावजूद लोगों के साथ नरमी का ही रहता था। न जाने कैसे और न जाने क्यों हम मुसलमानों के अंदर इसके बरक्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर नफरतें पैदा हो गई हैं। ये चीज निहायत तशवीशनाक है। हमें अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। अभी आपने जो आयत पढ़ी सूरह फतह, उसमें ये बात बयान की गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, यानी सहाबा कराम भी आपस में रहम करने वाले, नरमी करने वाले, एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करने वाले थे। तो हम मुसलमानों को एक दूसरे के साथ हमदर्दी करनी है, एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना है। ठीक है, हम अभी दीन को सीख रहे हैं, हम कमजोर हैं, हम में से बाज लोगों से बाज बातें ऐसी सरजद हो सकती हैं कि जो दूसरों को पसंद ना आए। तो भाई अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मेरे भाइयों को चाहिए कि मुझे वो ऐसे सिखाएं जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे, यानी शरकत के, शफकत के साथ, मेरी इस्लाह के जज्बे के तहत। जब हम नफरत फैलाएंगे तो उसके नतीजे में न सिर्फ ये होगा कि हमारे दरमियान इंतशार पैदा होगा, हमारी मईशत, हमारी मुआशरत बिगड़ेगी और हम कमजोर होंगे। हम कमजोर, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कि सबसे होगा कि हमारे दीन के बारे में दूसरे लोग एक ऐसा तसव्वुर कायम करेंगे कि जो तसव्वुर हम नहीं चाहते कि कायम हो। हमारा दीन अमन का दीन, मोहब्बत का दीन और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का दीन। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं, वो भी हम ले लेते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम
تقوی کے نام پر یا یوں کہیے کہ تقوی کی بنیاد پر ہم بعض اوقات کبھی ایسا عمل بھی کر جاتے ہیں کہ جس میں ہم بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں ہمیں دین نے منع کیا ہے کہ زیادتی مت کرو، مطلب ہم عبادات میں بھی کبھی بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، معاملات میں بھی کبھی اتنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دین کا حکم نہیں ہوتا ہے، ہم ایکسٹرا چیزیں کچھ کر کے شاید انہیں تقوی کی وجہ سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پر میں تھوڑی سی آپ سے ذرا رہنمائی چاہوں گا۔ الیاس صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں، السلام علیکم۔ الیاس صاحب السلام علیکم۔ اچھا جی کال ڈراپ ہو گئی۔ جی خالد صاحب، ہم تقوی کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسا تو نہیں کرتے کہ ہم زیادہ مسلمان ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہم سے ریکوائرڈ ہے؟ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہم کو اس بارے میں ہدایت کی ہے کہ دین کے معاملے میں ہم مبالغہ نہ کریں، ہم حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ دیکھیں، تقوی میں حدود آشنائی ہے، آپ کے اوپر آپ کے گھر والوں کا حق ہے، آپ کے جاننے والوں کا حق ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر عبادت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے جاننے والوں، اپنے قرابت داروں کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان پر کیا بیت رہی ہے، تو یہ تقوی کا ہرگز تقاضا نہیں ہے۔ بالکل، پھر آپ کہیں نہ کہیں حقوق العباد میں کہیں کوتاہی برت رہے ہیں شاید۔ رہنمائی کی ہے کہ ہم حدود کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کا خیال کریں، اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اپنی ذات کا بھی تم پر حق ہے۔ اصل میں تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان عبادت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ دوسروں کو نظر انداز کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم حدود کو پہچانتے ہوئے وہ زندگی گزاریں کہ جو متوازن زندگی ہے، جس میں ہم اللہ کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق رکھیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق رکھیں۔ بالکل جی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ کوئی اور اگر ایسی چیز آپ بتانا چاہیں ہمیں کہ تقوی کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہو، تو اس پر پھر ہم اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے۔ جی دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ جب ہم لیتے ہیں تو ہم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ انسانوں میں سب سے زیادہ نرم انسان تھے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہر درجے لوگوں کا احساس رکھنے والے تھے۔ اگر کوئی شخص کبھی سوال کرنے میں زیادتی بھی کرتا تھا تو آپ اس کے ساتھ اس کی زیادتی کا جواب نرمی کے ساتھ دیتے تھے۔ یہ جو تقوی کا پہلو ہے، یہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر نہیں آتا۔ عام طور پر جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہم عبادت میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ہمیں ثواب ملے، ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، جو ایک بہترین ایک مقصد ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جو دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو کبھی خراب نہیں کرنا۔ اور اس کا جو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو عبادت میں انہماک زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن جب آپ عبادت سے فارغ ہوئے ہیں اور بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو بندوں کی طرف متوجہ ہو، ان کی بہتری، ان کی خوشی، ان کی ترقی، ان کے اخلاق اور دین میں جو اضافہ ہے، ان کی ٹریننگ، ان کی بہتر کارکردگی کے لیے اس کی طرف توجہ کریں۔ تو اصل میں ہمارے ہاں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بقیہ تمام معاملات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بالکل، ہم چھوڑ دیتے ہیں باقی باتیں۔ ہے یہ نہایت ضروری ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ہر درجے کا توازن تھا۔ وہ توازن ہم کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور تقویٰ کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک مشہور شخصیت ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے ان کا رمضان کیسا گزرتا ہے اور سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ اسٹے وتھ اس۔
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपकी मुलाकात भी कराएंगे हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं उनसे, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा कुछ अहवाल बताते हैं, सीरत सहाबा की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, सीरत सहाबा में आज का जो वाक़या आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा छोटा सा वाक़या है, लेकिन उसमें बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात छुपी है जिसको समझ आ जाए, और ख़ास तौर पे हुक्मरानों के लिए है कि अगर उनको समझ आ जाए तो फिर रियासत मदीना बनने में शायद बहुत ज़्यादा वक्त या मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी। वाक़या नरेट करते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और वो बताते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने थे, जब हाकिम बन गए थे, हुक्मरानी कर रहे थे, तो फजर की नमाज के बाद जब मस्जिद से निकला करते थे तो घर की तरफ लौटने के बजाय वो दूसरा रुख इख्तियार करके सहरा में कहीं दूर और मदीना से भी बाहर इतना चला करते थे और चले जाते थे कि ये समझ में नहीं आता था, और तजस्सुस होने लग गया लोगों को कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जाते कहाँ हैं। अब ये जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि ये कहाँ जाते हैं तो उन्होंने कहा भाई मैं पता करूँ ज़रा, और ये रोज़ाना का मामूल होता था। बिल्कुल रोज़ाना का मामूल है, तो मुझे पता करना है कि ये कहाँ जाते हैं। तो एक दिन तजस्सुस पर काबू ना पाते हुए हज़रत उमर हज़रत अबू बकर के पीछे चल पड़े, और ज़ाहिर फासला उन्होंने इस तरह रखा कि पता ना चल सके। अब ये पहुंचते कहाँ है, मदीना से कुछ बाहर एक छोटा सा घर है, वहाँ देखा कि हज़रत अबू बकर जो है वो दाखिल हुए। अब वहाँ का फिर अहवाल जो है वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे, और जब वो निकले तक अंदर रहे, बिल्कुल हज़रत अबू बकर जो है काफ़ी देर तक उस घर में रहे। फिर जब वो निकल कर अपने घर की तरफ मदीना की तरफ चले गए तो हज़रत उमर ने जाकर उस दरवाजे पर दस्तक दी। फिर क्या हुआ? उस दरवाजे पर जब दस्तक दी, खटखटाया, तो अंदर से एक बड़ी ज़ईफ़ उल उम्र खातून सामने आई, कमज़ोर थी, नाबीना भी थी, और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, ख़राब थी। वो निकली दरवाजे पर, और हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ अभी एक शख्स आया था, वो निकल कर यहाँ से गया, वो कौन था? तो उस खातून ने कहा कि मैं तो नहीं जानती कि वो कौन था, लेकिन वो रोज़ यहाँ आता है। तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि वो रोज़ यहाँ आते हैं तो वो यहाँ आकर क्या करते हैं? और हज़रत उमर ने इतनी देर में देख लिया था कि घर के अंदर बच्चे भी खेल कूद कर रहे थे, और वो बच्चे जो थे उस खातून के बताने पर मालूम हुआ कि यतीम हैं। बिल्कुल, यानी कि वो उसके बच्चों के बच्चे हैं, वो बच्चों का इंतकाल हो चुका था उस खातून। अब वो खातून खुद भी ज़ाहिर है ज़ईफ़ थी, कमज़ोर थी, नाबीना थी, तो बहुत सारे काम जो हम आम ज़िंदगी में करते हैं वो नहीं कर सकती थी। तो खातून ने बताया कि मैं तो नहीं जानती भाई ये शख्स कौन था, रोज़ाना आता है, रोज़ाना घर के काम करता है, सफाई करता है, हमारे गंदे कपड़े धोता है, और रोज़ाना आकर हमारे लिए नाश्ता पकाकर, खाना पकाकर मेक श्योर करता है कि भाई हम ठीक ठाक हों, हमारे सारे काम जो पेंडिंग पड़े होते हैं वो ये शख्स आकर करता है और चला जाता है। और फिर चला जाता है और अपना नाम भी नहीं बताता। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अबू बकर आपने थका दिया हमें, और आपने जो मिसाल कायम की है वो आने वाले दिनों में कोई भी उस मिसाल तक नहीं पहुंच पाएगा। इस कदर आला स्टैंडर्ड हुक्मरानी का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों की खिदमत के हवाले से कायम की। और ये उस वक्त हाकिम हैं, ये हुक्मरान हैं, ये उस वक्त के अगर हम कहें वज़ीर आज़म हैं या सदर कह लें या खलीफा कह लें, ये वो हैं जिसके पास सारी पावर है, हेड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल। तो आज हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। पार्लिमानी उमूर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद साहब। वालेकुम जी। अली मोहम्मद साहब, रमज़ान मुबारक आपको। आप से सबसे पहला सवाल तो यही है कि रमज़ान के आपके क्या प्लान हैं, क्या इरादे हैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से भी और जो हुकूमती मामलात हैं उनके हवाले से भी। फिर हम आते हैं कि जो आजकल हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और एक रमज़ान जब गुज़र जाता था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीय्यीन दूसरे रमज़ान की दुआ मांगते थे, और ये जो अगर रमज़ान हमें नसीब हुआ है तो ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो एक मौका दिया है। आपने पूछा किस तरह करते हैं, बेसिकली तो एक इंफरादी इबादत है, हर शख्स जो है अपना एक रोज़ा रखता है, और ये एक ऐसी इबादत है जो हमसे पहले भी कौमों पे ये लाजिम रखी गई थी, और हर मज़हब के मानने वाले किसी ना किसी सूरत में वो रोज़ा रखते हैं, आज भी रखते हैं। लेकिन मुसलमानों का रोज़ा वही है जो अल्लाह ताला ने बताया है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे हम जो है वो उसको रखते हैं। बेसिकली तो तज़किया नफ्सी है, और रोज़े का मतलब ही है सब्र करना, रुक जाना, अपने आप पे कंट्रोल करना। तो ये एक 40 दिन के जिस तरह एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, तो ये एक महीने का अल्लाह ताला हम पे एक रिफ्रेशर कोर्स करता है कि हम बाकी 11 महीने जो हैं वो उस पे अमल करें। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम परहेज़ करते हैं कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक हलाल चीज़ों से परहेज़ करते हैं,
یہ ایک محن نقطے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو عام طور پہ حلال ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں. پانی ایک حلال چیز ہے, کھانا پینا ایک حلال چیز ہے, اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں حلال چیزیں ہیں, وہ اس سے رک جانا ہے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حلال چیزیں اس سے رک جانا ہے تو پھر حرام چیزیں کیا اس سے رکنا نہیں چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے, بہت اہم بات کی افطاری کا وقت ہوتا ہے. بالکل بہت اہم بات کی. اچھا اب اسی چونکہ وہ حرام چیزوں والی جو ہمیں حلال چیزوں سے کرنی چاہیے, جی بالکل, حلال سے کریں یا حرام سے کریں, یہ بڑا سوال ہے اور ہر مسلمان کے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے. اچھا اب جو رمضان کا آغاز ہوا ہے حکومت کے لیے وہ ذرا بڑا عجیب سا آغاز ہوا ہے, اور آج پہلے رمضان ہی جو ہے وہ TLP پر پابندی لگائی گئی ہے, اور جو معاملات چل رہے تھے, جس طرح کے پروٹیسٹ چل رہے تھے, اس طرح کے پروٹیسٹ جب رمضان کے آغاز میں ہی ہو جائے ہیں تو کیسے آپ لوگ کنٹرول کرنے کا اس کو پلان کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے پورے ملک کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. دیکھیں یہ اب بہرحال ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی منشا ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی اس امتحان میں بھی کوئی منشا تھی کہ TLP جو ہے وہ ایک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنی ہوئی ایک جماعت کو جس طرح سے آگے لے کے چلیں. مجھے افسوس ہوا ہے جو پرتشدد بنی ہے تحریک, اور جس طرح ہمارے کچھ جوان بھی شہید اس میں ہوئے ہیں, املاک کو نقصان پہنچا ہے, عام آدمی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو جس طرح ان کی گاڑیوں کو, دکانوں کو, چیزوں کو نقصان پہنچا ہے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. رمضان کا آغاز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جس ہستی کے لیے آخری پیغمبر نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبھی ان کے جو ہیں غلام ہیں, ان کی بھی وہی محبت ہے, ہماری بھی وہی محبت ہے. اور صرف یہ ہے کہ میری خواہش تھی کہ کاش ان کو اس کا احساس ہوتا کہ حکومت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. پوری عالم اسلام میں دو شخصیات نے فرانس کے واقعے پہ صدا احتجاج پرزور طریقے سے بلند کی. ایک پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب, اور ایک ترکی کے جناب سید طیب اردگان صاحب. اور عمران خان صاحب نے تو بہت سے فورمز پہ اس کو اٹھایا, یونائٹڈ نیشنز ہمیشہ اٹھایا میں بھی اس واقعے سے پہلے جا کے انہوں نے یہ چیزیں تو اب ان کو کنٹرول کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ آپ جو پابندی لگائی ہے علی صاحب, یہ تو ان کو مزید اشتعال بھی ہوگا اس سے, اور یہ اشتعال جب پھیلائیں گے تو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ پھر وہ کس طرح مشتعل ہو جاتے ہیں, پھر عام عوام ہوتی ہے تو آپ دوسرے نام سے رجسٹر کرا لیتے ہیں. یہ پابندی شخصیات پر بھی ہونی چاہیے شاید. آپ نے وفاقی وزیر داخلہ صاحب کا بیان بھی سنا ہوگا. حکومت نے فیصلہ عوام کے مفاد میں کیا ہے کہ پرتشدد کاروائیاں نہ ہوں. سیاسی احتجاج سے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا, نہ روکنا چاہیے, وہ تو آئین جو ہے وہ ایک حق دیتا ہے. لیکن آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں کسی اور کی آزادی شروع ہوتی ہے, یا جہاں قانون کی حد شروع ہوتی ہے. جس طرح سے کورونا کے پیشنٹس کے آکسیجن کی سپلائی میں کمی ہوئی, اور جس طرح سے روڈز وغیرہ بند ہوئے, اور جس طرح سے پرتشدد کاروائیاں ہوئی ہیں, حکومت نے مجبوری کے عالم میں یہ فیصلہ کیا ہے, کیونکہ اور کوئی چارہ جو ہے وہ نہیں تھا. سب سے امپورٹنٹ کام وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا, کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. احتجاج سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا. یہ PDM والے جو ہیں تقریباً 3-4 مہینے سے کر ہی رہے ہیں احتجاج. اچھا علی صاحب, ایک اور چیز بھی فائنلی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی ان سے مذاکرات کیے تھے, اور اب دوبارہ بھی مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی ہے, تو اس شخص کو گرفتار کر کے اگر مذاکرات کر رہے تھے تو پھر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ لوگ مشتعل ہو جائیں گے, اور وہ لوگ اس طرح سے املاک کو اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے, تو اس کو گرفتار کرنے سے پہلے مذاکرات کیوں نہیں ہوئے اس بار کے؟ میرے خیال میں ہمارے مذہبی امور کے وزیر اور وزیر داخلہ صاحب جو ہیں, دونوں نے انگیج ان کے ساتھ کیا ہے, اور وہ پہلے بھی انگیج وہ کرتے رہے. پھر بیچ میں انٹیریئر منسٹر صاحب چینج ہوئے, بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کی جگہ جو ہے شیخ صاحب آگے, تو انگیج تو وہ کرتے رہے ہیں. اور یہ جو گرفتاری ہوئی ہے, میں تو نہیں تھا مذاکرات میں, مجھے نہیں پتا کہ اس دوران کیا صورتحال بنی, لیکن الٹیمیٹلی جب آپ نے محسوس کرتے ہیں کہ اب امن و امان کا مسئلہ پیدا ہونے لگا ہے, پھر آپ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں. لیکن مذاکرات ہونے بھی چاہیے, اس طرح کی چیزیں باتوں سے بھی حل ہونی چاہیے, اور مذاکرات ہوں گے بھی. لیکن جب پرتشدد کاروائیاں ہوئی ہیں اور لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اس کے بعد کوئی آپشن نہ رہا وزارت داخلہ کے پاس ایک ایکسٹریم سٹیپ لینے کا, جو کوئی خوشی میں تو نہیں لیا. پہلے کوشش کی ہے, انگیج کیا ہے, کوشش کی ہے کہ وہ پرامن رہیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بڑا ہی
जिस तरीके से पुलिस वालों से रवैया रखा गया है वो तो रमज़ान की आमद है। ये तो देखिए इसका नुकसान किसका है? पाकिस्तान को नुकसान है ना, फ्रांस को इसका कोई नुकसान नहीं है। वो तो एक ऐसी चीज़ थी जो हुकूमत ने खुद मुआहदा भी किया था, लेकिन आपने हुकूमत को भी थोड़ा स्पेस देना होता है। हमने बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामला देखने हैं। एक तरफ FATF की पाबंदियों की तलवार जो है वो सर पे लहरा रही है, दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे है कि इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी ऐसी कोई चीज़ जिससे पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट से निकल रहा है और वो दोबारा उसकी तरफ धकेल दिया जाए। आपका दुश्मन तो चाहता ही है। फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आखिरी चीज़ मुख्तसरन बताइएगा, क्या पाबंदी लगती है, दोबारा से ये लोग निकलते हैं, वही मामला रहता है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए मैं रमज़ान आज पहला अफ्तार आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम जो हमारे दोस्त, हमारे ही भाई बहन हैं जो TNP के कारकुन हैं, वो कोई दूसरे मुल्क से थोड़ी आए हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आन बान और शान पे, शान रिसालत पे, ख़त्म नबूवत पे हमारी सब चीज़ें कुर्बान हैं। और हम तो वो जमात हैं जिसने हमेशा इस पे स्टैंड लिया है। तहरीक इंसाफ ने स्टैंड लिया, इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया, मैंने बताते खुद स्टैंड लिया। हम तो ये चीज़ें करने वाली जमात हम खुद हैं। जो बात आप मस्जिद में या रोड पे करते हैं वो तो ऐवान के इख्तिदारों में जो है इमरान खान साहब और मैं और हम बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू फरमा रहे थे रमज़ान पर और जो इस वक्त मामला चल रहे हैं प्रोटेस्ट के, उस हवाले से। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर हम आपको रमज़ान और हम में खुशामदीद कहते हैं। और अब हम आपको जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, हमारा वो सेगमेंट है जिसका नाम है शहर शहर गांव गांव। जामिया मस्जिद अल सादिक का शुमार पाकिस्तान की चंद बड़ी मसाजिद में होता है। अगर इसकी तारीख़ के हवाले से बात की जाए तो 1860 में उस वक्त के नवाब ऑफ बहावलपुर ने इसकी तामीर करवाई। उसके बाद 1935 में इसकी जो मौजूदा इमारत है वो खड़ी की गई। अगर बात की जाए इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो सफ़ेद मार्बल है वो हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। इसके फ़र्श के लिए जो संग मरमर मंगवाया गया था बहुत ही कीमती उस वक्त, तो वो भी हिंदुस्तान से मंगवाया गया था। और इसके फ़र्श के लिए रेड कलर का जो मार्बल मंगवाया गया था वो भी इंडिया से मंगवाया गया था। इसके छत के लिए ख़ास स्टोन मंगवाया गया था, वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया था। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि उस वक्त के नवाब ऑफ बहावलपुर ने इसकी जो बेसमेंट है उसमें 298 दुकानें भी बनवा दी थी, जिनका जो किराया आता है, जो रेवेन्यू आता है, उससे इस मस्जिद का जो ख़र्चा है वो पूरा किया जाता है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और दीगर जो मामलात हैं वो जो दुकानों का किराया होता है उससे पूरे होते हैं। इसका जो ये मेन इसका हॉल है बड़ा जो है, इसके नीचे एक और भी बेसमेंट में एक हॉल बनाया गया है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। ख़वातीन के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया है। नमाज के लिए एक अलग से वज़ू खाना बनाया गया है, वहाँ पर ख़वातीन नमाज भी अदा कर सकती हैं। और ख़ास तौर पे जो मर्द हज़रात हैं जो नमाजी हैं उनके लिए भी अलग से वज़ू खाना बनाया गया है, जिसमें तकरीबन सैकड़ों की तादाद में एक ही वक्त में जो लोग हैं वहाँ पर वज़ू कर सकते हैं, उसके बाद नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इसके बड़े बड़े मीनार हैं जिनके ऊपर चढ़ के पूरे शहर का नज़ारा भी किया जा सकता है। एक ही वक्त में तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग जो है वो इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। जी, फारूक मलिक साहब आपको बता रहे थे बहावलपुर की बड़ी ज़बरदस्त और तारीख़ी मस्जिद। अब ज़रा आपको लेकर चलते हैं, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़ियारात मुक़द्दस।
قبلہ اول کی بات کرتے ہیں ناظرین. بیت المقدس ارض مقدسہ، وہ مقام کہ جس کا ذرہ ذرہ مقدس و محترم ہے، جہاں سے شب معراج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کے ہمراہ آسمانوں کا سفر کیا تھا. وہ مقام جسے قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے. نماز کی فرضیت کے بعد 17 ماہ تک مسلمانوں نے اسی طرف منہ کر کر نماز پڑھی. یہ جگہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے انتہائی محترم ہے اور اسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے. بیت المقدس دراصل وہ حرم قدسی شریف ہے جو موجودہ مقبوضہ یروشلم کا مشرقی حصہ ہے. یہ مسجد الاقصی، مسجد العمر اور ڈوم آف دا راک، گنبد زنجیر اور دیوار براق پر مشتمل ہے. اور بیت المقدس کی طرف سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط نے عراق سے سفر کیا تھا. مکہ مکرمہ میں کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا. مسجد اقصی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے. یہودی بیت المقدس کے نیچے ہیکل سلیمانی کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی یہیں ہوئی تھی اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز بھی تھا. خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا اور آپ نے قبۃ المعراج کی نشاندہی بھی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسجد عمر بھی تعمیر کرائی تھی. اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی تھی جو کہ ولید بن عبد المالک کے دور میں مکمل ہوئی تھی. 1099 سال پہلی جو صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس چھڑوایا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہوئی ہے ویس کہ دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بیت المقدس پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی. نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا گیا اور 1948 میں یہودیوں نے الگ ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی جس کے بعد بیت المقدس اردن کے قبضے میں آ گیا اور 1967 کی جو تیسری عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا اور ابھی تک مسلمانوں کا یہی مقدس مقامات جو ہے انہی کے قبضے میں ہے. احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 مساجد کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے. مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد جو کہ مسجد اقصی ہے، تیسرا مقام وہ ہے. مسجد اقصی کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے جس میں قبۃ الصخرہ بھی شامل ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف معراج پر گئے تھے. موجودہ دور میں حرم قدسی کے جنوب میں واقع جو خلیفہ عبد المالک بن مروان کی تعمیر کردہ مسجد کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے. 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی تھی اور اس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی تھی. مسجد کا محراب اور ممبر بھی نظر آتش ہو گیا تھا جسے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا. اس سہنے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد مسلمانوں نے اسلامی ممالک کی جو تنظیم OIC قائم کی تھی اور سن 2000 کے معاہدے کے بعد اس جگہ غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے. بالکل. اچھا پھر بیت المقدس میں واقع سنہری گنبد والی جو عمارت ہے یہ عمارت 13 صدیوں سے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں شمار ہو رہی ہے اور یہ حرم قدسی کا حصہ ہے. گنبد کے نیچے چٹان سے جو معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے تھے. یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی تھی اور ایک اور یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت سلیمان نے ہیکل تعمیر کیا تھا جس میں کہ تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اور تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق تھا جس میں انبیاء کے تبرکات رکھے جاتے تھے. اچھا اب اس کے بعد جو گنبد ہے یہ گنبد ایلومینیم اور پیتل سے بنایا گیا ہوا ہے اور جس پر سونے کی پلیٹیں لگائی گئی ہیں اور یہ تقریباً اگر ہم تزئین و آرائش کی اگر ہم بات کریں تو 1959 سے 1962 کے درمیان اردن نے کرائی تھی. بالکل. اب یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں سے معراج کا سفر کیا تھا، یہاں سے وہ آسمان کی طرف گئے تھے. قبۃ الصغریٰ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ سی کچھ معلومات جو کہ ہم نے آپ کو ایک بڑی اہم جگہ ہے بیت المقدس اس کے بارے میں فراہم کی. ہم آپ کے سامنے گاہے بگاہے لے کر آتے رہیں گے. مختلف ایسے مقامات ہیں جو کہ ہم سب کے لیے مقدس ہیں، وہاں کی ہم زیارت کرتے رہیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کرم نے نوازا ہے خیال سے
نے نوازا ہے، خیال سے پہلے بھری ہے جھولی میری، بھری ہے جھولی میری، سوال سے پہلے تیرے کرم نے نوازا ہے، خیال سے پہلے بھری ہے جھولی میری۔ سلمان امجد امانت علی اور علی امجد امانت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک جی، اللہ کا شکر، اور آپ کو رمضان مبارک۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، اس کلام کی انسپریشن جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہیلو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تو اس کلام کی جو انسپریشن ہے اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی آواز میرا خیال نہیں آ رہی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آواز نہیں آ رہی، ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ ذرا کوشش کیجئے بھائی، ہمارے ٹیکنیکل بھائیوں کرتے ہیں، آواز پہنچانے کی کوشش کیجئے ذرا، اور آپ کو ہم سنواتے بھی ہیں، جبکہ دوبارہ سنوا دیتے ہیں جب تک آپ کو جو ہے یہ پورا کلام، اور اس دوران دیکھتے ہیں کہ آواز کا کیا ہوتا ہے۔ جی خوبصورت کلام۔ اب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے علی بھائی، سلمان بھائی، تو ذرا اس کلام کی انسپریشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ جی برا لگے گا ایسے۔ علی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ جی اب فرمائیے، اس کلام کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کلام کا آئیڈیا کیسے آیا، شاعری کس کی ہے، انسپریشن کیسے لی؟ اچھا، یہ کلام تو لکھا ہوا ہے کسی مشہور شاعر کا ہے، تو یہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سن رہے تھے، تو یہ کلام کو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو بنایا جائے، تو اس کو تھوڑا سا نئے انداز میں ہم نے یہ کلام کو، اس کی نئی ٹیون بنائی، اور پھر اس کو ہم نے اس کا نیا ٹریک بنایا۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارے ناظرین کے لیے اگر ہم آپ کو کہیں کہ ابھی آپ لائیو ذرا یہ کلام پڑھ دیں۔ جی بالکل بالکل۔ اور میرا خیال ہے سلمان صاحب کو آواز نہیں جا رہی، ان کو بھی آپ کو بتا کے شامل کرنا ہوگا اس میں۔ جی بالکل، ہم یہ کلام بالکل سنا رہے ہیں آپ کو۔ تیرے کرم نے نوازا ہے، خیال سے پہلے تیرے کرم نے نوازا ہے، خیال سے پہلے بھری ہے جھولی میری، بھری ہے جھولی میری، سوال سے پہلے تیرے کرم نے نوازا ہے، خیال سے پہلے تیرے کرم نے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ جو
یہ جو آپ کا کلام ہے یہ بنیادی طور پر تو یہ ایک دعا ہے اور اس بات کا اقرار ہے کہ ہمیں وہ نوازنے والا ہے، نوازتا رہتا ہے، ہمارے خیال سے سوال سے پہلے نوازتے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ ہمیں نوازتا رہے. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا ٹرانسمیشن. ناظرین کراچی کی طرف چلتے ہیں. شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شیف عائشہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اور سب سے پہلے آپ سب کو اور جو ناظرین ہماری ہم نیوز کی نشریات دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو رمضان کریم کا مبارک مہینہ بہت بہت مبارک. کیا بنا رہی ہیں عائشہ؟ جی رمضان جیسے شروع ہیں، آج میں بنا رہی ہوں، یہاں میرے پاس رکھا ہوا ہے سب روسوں کی چکن کچوری، جو کہ رمضان میں نئی چیز آئی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے، کیونکہ آج میں بھی ٹرائی کروں گی. تو بالکل دیر نہیں کریں گے، سٹارٹ کریں گے. یہاں سب سے پہلے کڑاہی رکھی ہے میں نے، اور میں لے رہی ہوں ڈالڈا کا کلونجی آئل، جو کہ نیا آیا ہے. جیسے کہ کل منگل والا اویس بول رہے تھے کہ نا جناب یہ رمضان آ رہے ہیں ویٹ بڑھ جائے گا، تو بالکل بھی ویٹ نہیں بڑھے گا، کیونکہ ڈالڈا لے آیا ہے اپنا کلونجی آئل، جو کہ بہت ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. اور جناب آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھے گا. اور ڈرنک میں کیا بنا رہی ہیں عائشہ؟ یہ گرم کر لیتے ہیں. ڈرنک میں ہم بنا رہے ہیں جی گرم گرم کہوہ بنا رہے ہیں، عربی کہوہ. اور اس کے کیا اتنے گرم ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کہوہ بھی ہم رکھ دیتے ہیں. یہاں میں نے سمپل پانی رکھا ہے بوائل ہونے، اور اس میں ڈال رہی ہوں دار چینی. اس کے 2-3 پیسز اس طرح سے ڈال لیں گے، اور چھوٹی الائچی. ساتھ ہی گرین ٹی جو ہوتی ہے ہری، یعنی کہ اس طرح سے آتی ہے، یا آپ کے پاس کھلی ہوئی بھی ہو تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اسے ڈال دیتے ہیں. ساتھ یہاں پہ میرے پاس رکھا ہے زعفران، 1 چائے کی چمچی ہم زعفران اس میں یوز کریں گے اس طرح سے. اور یہ کعوہ بس تیار ہے. سمپل ریسیپی ہے اور بہت اچھا ہے. آپ اس میں چاہیں تو اسے لیمن ڈال کے بھی آپ اسے پی سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی آپ اسے پی سکتے ہیں. اس میں جائے گا ہنی مٹھاس کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ مٹھاس ہو. تو یہ ہم اس طرح سے کعوہ بالکل تیار ہو گیا ہے. اتنی یہ تیار ہو رہا ہے. ہم کھولتے ہیں سب روسوں کی چکن کچوری کا پیکٹ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب لوگ کے سب روسوں کے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کباب بھی رکھے ہوئے ہیں، چکن پیٹی بھی رکھا ہوا ہے، اور ان کے چکن سموسے بھی ہیں. بہت اچھی ورائٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور بالکل تیار یہ ساری چیزیں آپ کو گھر میں مل رہی ہیں. کھول نہیں رہا آپ سے یہ پیکٹ عائشہ. آپ بلوا لیں 2-4 لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پیکٹ کھولنے کے لیے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ روزے میں کچھ بھی کر رہی ہیں پیکٹ سے. روزہ آج پہلا روزہ ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلا روزہ ہوتا ہے نا، لگتا ہے کہ ہاں ایک دم سے ہوتا ہے، تو ایک دم سے آپ کے اتنے کوئی 20-25 اسسٹنٹ ہیں، آپ ان سے کام کروائیں اپنا. ان سے کہیں یہ پیکٹ کھول کے رکھا کرو. نہیں، میں رمضان میں اتنا نہیں کرواتی. یہ دیکھیں اچھا رمضان کے علاوہ آپ اپنا روز دکھا دیں. ہو گیا زبردست سب روسوں. ہاں جی ٹھیک ہے، کھولیے جی کھولیے. کھولیں بس، سمپل ایزی ہے. اور اس کو صرف اور صرف فرائی کرنا ہے. واہ جی واہ، زبردست بہترین. جی بالکل سمپل. یہ ساری چیزیں آپ کو تیار مل رہی ہیں. کتنی مزیدار یہ کچوریاں ہیں. اس کے اندر چکن کی سٹفنگ ہوئی ہوئی ہے. اور اس کو آپ نے ڈیفروسٹ کیا یا نہیں ابھی؟ اور کھولیں عائشہ. جی نہیں بالکل نہیں. یہ نکالیں آپ فریزر سے، تھوڑی دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور اسے پھر فوراً فرائی کر لیں. سب ٹھیک ہے عائشہ، زبردست بہترین. تیار ہیں. جیسے کہ 2 چیزیں آپ نے ہمیں سکھا دی. ایک آپ نے ہمیں عربک قہوہ سکھا دیا آج، اور ایک آپ نے ہمیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنا سارا سامان رکھا ہوا ہے. یہ البیک چکن کی ریسیپی ہے. کل بتائیے گا، کل بتائیے گا. شیئر کروں گی. ٹائم کی ذرا آج ہمارے پاس کمی واقع ہو گئی ہے. ہاں ٹائم کی وجہ سے. اور تو کل ہم جو ہے وہ آپ سے البیک چکن سیکھیں گے. بہت شکریہ عائشہ، آپ نے وقت دیا. اب ہم چلتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک جی. اسلام آباد میں جو ہمارے ناظرین تھے وہ افطار کر چکے ہیں. ہم نے بھی ایک کھجور کھا کر افطار کر لیا ہے. لیکن اب ذرا ہم آپ کو کچھ بچوں سے ملواتے ہیں جن کی آج روزہ کشائی تھی، جنہوں نے پہلا روزہ رکھا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق. اور ہماری بھی روزہ کشائی تھی، کیونکہ ظاہر ہے آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، تو آپ کی تو روزہ کشائی تھی. محمد علی نعمان جی راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. یہ آج کے ننھے روزے دار ہیں. ان کے علاوہ دوسرے کون سے بچے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی بھی تصویر دکھائیں. محمد عفان اسلام آباد سے. اسلام آبادی بچہ اینکو میں پہنا ہوا ہے، اینک چشمش. بالکل. اچھا یہ آپ بچوں کا جو محمد سمیر بھی ہیں، یہ بھی اسلام آباد میں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے. محمد سمیر ہیں یہ. تو یہ جو روزہ کشائی والے
बच्चे हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप भी इन तमाम बच्चों की तस्वीर हमारे इनका असल रोज़ा था या चिड़ी रोज़ा था? नहीं, असली रोज़ा था। बिल्कुल आपका तरह नहीं है कि चिड़ी रोज़ा रखकर जो है वो लोगों से पैसे भी बटोर लें अपने रोज़ा अफ्तार करने के, इस तरीके से नहीं करते। रमज़ान में अल्लाह मियाँ कहते हैं तंग नहीं करते होते। अच्छा ठीक है, सही, चले मैं आपको रमज़ान के बाद तंग कर लूँगा। हमारा नंबर है जी 031111 सुबह SUBAH। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चों की तस्वीर जिनका जो है वो रोज़ा हो, और अगर आप किरात करते हैं, नात पढ़ते हैं, तो वो भी आप वीडियोस हमें भेज सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं, हमारा सेगमेंट है बसीरत, जिसमें अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो है वो आपसे बयान फरमाएंगे, और रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये सेगमेंट आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और इसमें ताहिर अशरफी साहब हमें एक तो कुरान के हवाले से बात करेंगे। हाँ, क्योंकि कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं 30 पारे, लेकिन उन पारों में क्या थीम होती है और क्या उसका खदोखाल है, ये हमें अल्लामा ताहिर अशरफी साहब बताएंगे। चलते हैं बसीरत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस मुताहिर महीने का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें इस महीने की फ़जीलत, इसकी अज़मत, इसके हवाले से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करना है उस सब से आगाह किया। इस महीने को बड़ा बरकत वाला महीना करार दिया। ये महीना अल्लाह का महीना है, ये महीना रमज़ान का महीना है, ये महीना कुरान का महीना है, ये महीना रहमत का महीना है, ये महीना मग़फ़िरत का महीना है, ये महीना जहन्नुम की आग से आज़ादी का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया उसमें कहा कि ये गमखारी का और रवादारी का महीना है। आज क्या हम एक दूसरे के गमखार हैं? क्या हमारे रवैये एक दूसरे के लिए रवादारी वाले हैं? इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और फरमाया कुरान करीम में गया, ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहलों पर थे, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी क्या है? तक़वा क्या है? अल्लाह का खौफ। इंसान पे दो कैफियतें आती हैं। एक कैफियत अल्लाह का खौफ है, और वो क्या है कि सुबह हम रोज़ा रखते हैं, सहरी करते हैं, पानी ठंडा मौजूद है, प्यास लगी हुई है, खाना मौजूद है, भूख लगी हुई है, लेकिन ना हम पानी पीते हैं ना हम खाना खाते हैं। अब ये तो रोज़े का जिस्म के साथ पहला मरहला है। दूसरा मरहला जो रूहानियत का मरहला है कि हम झूठ भी ना बोलें, हम उसका भी रोज़ा रखें। हमारी ज़ुबान से कोई कलमा ऐसा ना निकले जिससे इंसानियत को, दूसरों को कोई नुकसान पहुँचे। हम गीबत ना करें, हम दगाबाजी ना करें, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, हम लालच में आके ज़्यादा मुनाफा ना कमाएं। अगर अब रोज़ा क्या है? रोज़ा इसका नाम नहीं है कि हमने सहरी खा ली और अफ्तारी कर ली, रोज़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम इस तरह से है कि जिसने सहरी की और अफ्तारी की, लेकिन इस दौरान ना वो गीबत से बचा, ना वो बुखल से बचा, ना वो कीने से बचा, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचा, ना ज़्यादा मुनाफे लेने से बचा, ना लोगों का माल गस्ब करने से बचा, तो ऐसे रोज़े की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, वाकई बड़ी अहम बात थी जो कि अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने बयान फरमाई। अल्लाह ताला को उस रोज़े की ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ भूख प्यास की तरफ जाएं और आमाल जो है वो अपने सही ना करें। बिल्कुल, और रोज़े का असर अपने जिस्म
پر ہی صرف ہونے دیں, وہ فاقے سے نہیں خوش ہوتا اور نہ ہی اس کو ہمارے فاقے کی ضرورت. بالکل, روزے کا اثر دل پر بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ناظرین روزانہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے, روزانہ شام 5 بجے سے 7 بجے تک. آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں, کراچی کے افطار کی طرف چلتے ہیں. آپ سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.